بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعرات قرآن پاک کی آیت وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ مضمون یہ تھا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ میں کیا جائے، کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی صورت یہ ہے کہ اپنے اوقات میں سے زیادہ اوقات اللہ کے ذکر میں گزارے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کا ذکر قلباً بھی ہوتا ہے اور لساناً یعنی زبان سے بھی ہوتا ہے اور عملاً یعنی اپنے عمل کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی تین شکلیں، اللہ کا ذکر زبان سے کریں یا اللہ کا ذکر اپنے دل سے کریں یا اللہ کا ذکر عملی صورت میں کریں۔ پھر ہر ایک کی بھی مختلف شکلیں صورتیں نکلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر عقل مند بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر۔ تو دیکھیے اس کے اندر اللہ کے ذکر کی تین صورتیں آ گئی۔ کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اس کی مختلف تفسیریں ہیں لیکن اس وقت میں اس میں نہیں جاتا۔ تو قلبی ذکر بھی ان تینوں طریقے سے ہو سکتا ہے، زبانی ذکر بھی ان تینوں طریقے سے ہو سکتا ہے، اور اسی طرح عملی بھی ان تینوں طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ زبانی ذکر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کیا جائے، یہ بھی بہت ہی اہم، بہت ہی فائدہ مند اور بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ کے لیے ہماری ذکر، ہماری زبان رطب اللسان یعنی مسلسل چلتی رہے۔ صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، کھانا کھاتے ہوں، لیٹنے کے لیے جاتے ہوں، کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، کوئی اور کام دھندے میں ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر زبان سے چلتا رہے۔ اس لیے کہ زبان اللہ تعالیٰ نے ایک دی، دل بھی اللہ نے ایک دیا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ایک زبان اللہ نے اس لیے دی کہ وہ اللہ ایک ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ نے دل بھی ایک دیا، اس لیے ایک دیا کہ اس ایک دل میں ایک ہی کو بسانا ہے، کسی اور کو نہیں بسانا ہے۔ لہذا ایک دل میں ایک کو بساؤ اور ایک زبان سے ایک ہی کو یاد کرتے رہو۔ لہذا اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اس زبان کو اللہ کے ذکر میں لگایا جائے۔ ذکر بہت سارے ہیں۔ اللہ کی حمد کیجئے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کیجئے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پاکی یوں ہے سبحان اللہ کہنا، بڑائی یہ ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے، حمد یہ ہے کہ الحمدللہ کہا جائے۔ اس کی بڑی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے کہ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں۔ نمازوں کے بعد بھی یہ فضیلت مآب ذکر تلقین کیا گیا ہے
کہ نمازوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ اسی طرح سونے کے وقت بھی اس کا ذکر کریں، یہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے۔ تو سونے کا وقت ہو، نماز کے بعد کے اوقات ہوں، اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کا ذکر یوں کیا جائے کہ اللہ کی حمد کی جائے، اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے۔ پاکی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوں کہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اس لیے کہ اللہ میں کیا عیب ہے؟ اللہ تو بے عیب ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے منزہ ہے، بری ہے، وہ کمال ہی کمال رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی نقص و عیب نہیں ہے۔ نقص و عیب تو مخلوق میں ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب جب یہ آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ سب کا سب اس کے ثواب سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ثواب ہوا، کوئی ٹھکانہ ہے اس کا۔ اور یہ جو احادیث میں اس طرح کا مضمون آتا ہے، یہ دراصل ہماری فہم سے قریب کر کے بتانے کے لیے ہے، جس کو تقریب فہم کہتے ہیں، ورنہ تو اس کا حساب اور اس کا کتاب اور اس کا اندازہ کوئی لگا بھی نہیں سکتا۔ لیکن اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا ہماری عقلوں کے قریب لا کر کہ سمجھو اس کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھا دیا کہ بھئی زمین و آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا بھی تم دیکھتے ہو، یوں سمجھو کہ وہ ثواب سے بھر جاتا ہے۔ کتنا ثواب ہوگا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس طرح لا تعداد بے حساب اللہ اجر عطا فرمانے والے۔ اسی طرح الحمدللہ کا ثواب، اسی طرح اللہ اکبر کہنے کا ثواب۔ سبحان اللہ کے معنی تو بتایا کہ بے عیب ہے، اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پاک پروردگار جو ہر عیب سے منزہ اور بری ہے، وہ بڑا صاحب کمال بھی ہے، اس کے اندر ہر طرح کا کمال ہے۔ اس لیے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعریف کے قابل ہے، اور قابل تعریف کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر کمال ہی کمال ہوتا ہے، جس کے اندر عیب کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک طرف ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، دوسری طرف کہتے ہیں الحمدللہ، مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر عیب کچھ نہیں ہے، ہاں کمال ہی کمال اس کے اندر موجود ہے۔ جمال بے پناہ، کمال بے پناہ، یہ الحمدللہ کے معنی ہو گئے۔ جمال بھی اللہ کے اندر ہے، کمال بھی اللہ کے اندر ہے۔ جمال ایسا کہ آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں کیسی جمیل ہے، سورج کو دیکھو کیسا اس میں جمال ہے، چاند کو دیکھو اس کے اندر کیسی رونق ہے، زمین آسمان کے اندر کتنی مخلوقات حسین اور جمیل ہیں، ان میں جو کچھ حسن و جمال آپ کو نظر آتا ہے یہ سب کچھ اللہ کے حسن و جمال کا ایک عکس ہے جو نظر آتا ہے۔ جب عکس کا یہ حال ہے تو اصل کا کیا حال ہوگا؟ مولانا روم نے لکھا ہے کہ جو لوگ دنیا میں دنیا والوں کے، دنیا کی چیزوں کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں ان سے پوچھے گا بتاؤ سورج حسین و جمیل تھا کہ میں حسین و جمیل ہوں؟ چاند کے اندر حسن زیادہ ہے یا میرے اندر؟ فلاں عورت پر فریفتہ ہو رہے تھے، بتاؤ کہ اس کے اندر کا حسن و جمال ایسا تھا یا میرے اندر کا؟ کیا جواب دے گا آدمی وہاں پر؟ ہکا بھکا رہ جائے گا، کوئی جواب نہ دے سکے گا۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو رکھ کر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارا خالق اور میں تمہارا مالک اور تم کو بنانے والا. جب میں نے مخلوق ایسی بنائی ہے تو میرے اندر کے حسن و جمال کا ذرا اندازہ کر لینا. اس لیے اگر اپنی جوانی کو قربان کرنا ہے تو میرے اوپر قربان کرو، اپنی زندگی کو قربان کرنا ہے تو میرے اوپر قربان کرو، اپنی کسی چیز کو قربان کرنا چاہتے ہو تو میرے اوپر نچھاور کرو، اس لیے کہ سارا کمال تو میرے اندر ہے، سارا کمال تو میرے اندر، اور تم فریفتہ ہو رہے ہیں کسی اور چیز کے اوپر. یہ تو ایسا ہوا جیسے ایک اصل چیز رکھی ہوئی ہے، اس کا ایک عکس پڑ رہا ہے. ایک آدمی عکس ہی کے پیچھے پڑ گیا ہے. عکس معلوم نا، تو عکس کے پیچھے پڑ گیا ہے. اب اسی عکس کو دیکھتا ہے، اسی عکس سے لذت پانے کی کوشش کرتا ہے، اسی عکس کے پیچھے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار. یہ عکس کے پیچھے جانے والا ظاہر بات ہے اسے ملتا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. عکس کے پیچھے جانے والے کو، چھاؤں کے پیچھے مرنے والے کو کچھ نہیں ملتا. اسی طریقے پر جو ان مخلوقات کے پیچھے اپنے اوقات، اپنی چیزیں، اپنی جوانی، ہر چیز قربان کرتے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے یہ عکس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنا ہے. اصل کو دیکھو کہ وہ اللہ کی ذات ہے. تو مولانا روم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا شکر میٹھی ہے کہ میں میٹھا ہوں؟ شکر میٹھی ہے یا میں میٹھا ہوں؟ اللہ کا نام میٹھا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ وہ قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک آدمی افیون کھایا کرتا تھا، اسے بڑا مزہ آتا تھا اس کے اندر، اسے کہ جسے اس کی لت لگ جاتی ہے، چسکا لگ جاتا ہے تو اس میں اسے بڑا مزہ آتا ہے. اور افیون کھانے والوں کی ایک علت یہ بھی ہے کہ جس قدر وہ کڑوی ہو اتنا زیادہ اسے مزہ آتا ہے. تو آدمی بڑا اس کا عادی تھا، اسے خریدنا تھا افیون. بازار گیا اور ایک دکان پر پہنچ کر اس نے کہا کہ بھائی افیون دکھاؤ، ذرا کڑوی ہونا چاہیے، اچھی کوالٹی کی دیجیے. اس نے کہا بہت اچھا. ایک اٹھا کے اسے سیمپل دکھایا. اس نے چکھ کر کہا کہ نہیں اس سے بھی کڑوی دو. اس نے کہا اچھا یہ دوسرا ہے آئٹم، یہ لیجیے. اس نے اسے چکھا اور کہا نہیں اس سے بھی کڑوی چاہیے. اس نے تیسرا آئٹم دکھایا، اس کو چکھ کر کہنے لگا اس سے بھی کڑوی دو. اس نے کہا نہیں بھائی اس سے کڑوی تو ہے نہیں، اس سے کڑوا تو اللہ کا نام ہے، اس سے کڑوا تو اللہ کا نام ہے. خیر اس کے بعد تو قصہ ختم ہو گیا، اس کا ختم ہو گیا، دوسروں کا جھگڑا شروع ہو گیا. یعنی جھگڑا یہ شروع ہو گیا کہ اس آدمی نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ کا نام اس سے کڑوا، تو یہ آدمی مسلمان باقی رہا یا اللہ کی توہین کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو گیا. لوگوں میں بحث پیدا ہو گئی. جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ کہنے لگے بھائی یہ کیا جملہ ہے، تم نے ایسا کہہ دیا، اللہ کے نام کو کڑوا کہہ دیا، تم کافر ہو گئے. اب یہ بحث لوگوں کے درمیان میں ہوئی تو کچھ علماء سے بھی پوچھا گیا، تو کچھ علماء نے صرف جملہ سن کر فیصلہ کر دیا کہ بھائی یہ تو کافر ہو گیا. اللہ کا نام تو میٹھا ہوتا ہے، اللہ کا نام تو شیریں ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، اور یہ آدمی کہہ رہا ہے کڑوا، اسی آدمی ایمان سے خارج ہو گیا. لیکن جو بڑے محقق علماء تھے ان کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی بڑا اللہ والا ہے. لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ دیکھو یہاں کڑوے کا مطلب سمجھو کیا ہے. آپ نے صرف لفظ سمجھا سنا لیکن لفظ کے معنی پر غور نہیں کیا کہ کیا ہے. سیاق دیکھو، سباق دیکھو.
مطلب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف الفاظ پر دار و مدار نہیں ہے، اور خاص طور پر مفتی صاحبان جب فتویٰ دیتے ہیں تو بہت چیزوں کو انہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کس محاورے میں استعمال کیے جا رہے ہیں، اس محاورے میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے، وہاں کا عرف کیا معنی اس کو دیتا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے فتویٰ ملتا ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ یہاں کڑوے کا مطلب ہے لذیذ، اس لیے کہ وہ کہہ رہا تھا اس سے کڑوا دو، کیا معنی؟ اس سے بھی لذیذ چاہیے۔ اس نے ایک اور سیمپل بتایا، اس نے کہا نہیں اس سے بھی کڑوا دو، کیا مطلب ہوا؟ نہیں اس سے بھی لذیذ مجھے چاہیے، اس لیے کہ جتنا کڑوا ہوتا ہے اتنا مزہ آتا ہے اسے، تو کڑوے کا مطلب لذیذ۔ اس پر اس نے کہا کہ بھائی اس سے کڑوا تو کچھ نہیں، اس سے کڑوا تو اللہ کا نام ہی ہے، یعنی اس سے مزیدار چاہیے اللہ کا نام لو۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ بول رہا ہوں کہ اللہ کا نام سب سے میٹھا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں شیر و شکر شبت جانم تمام، میری پوری جان میٹھی ہو جاتی ہے، زبان میٹھی ہو جاتی ہے، دل میٹھا ہو جاتا ہے، دماغ میٹھا ہو جاتا ہے، میری جان میٹھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا لذیذ نام ہے۔ تو بہرحال بولنا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جمال والے، اس لیے کہ جمال کو پیدا کرنے والا وہ خود ہے، تو وہ خود کیسا ہوگا؟ جمال کو اسی نے جنم دیا ہے، سورج کو اسی نے پیدا کیا ہے، چاند کو اسی نے پیدا کیا ہے، دنیا کے حسینوں کو جمیلوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نے پیدا کیا ہے، حضرت یوسف کو اسی نے بنایا ہے۔ وہ حضرت یوسف جن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا وہ عورتیں حضور کو دیکھتی تو جگر پھاڑ لیتی۔ اب دیکھیے یہ اللہ نے حسن و جمال دنیا میں لوگوں کو عطا کیا تو ایسا ایسا حسن و جمال عطا فرمایا، وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ پھر کمال، جتنے کمالات آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں، چاند میں بھی کمال ہے، سورج میں بھی کمال ہے، آسمان میں بھی کمال ہے، زمین میں بھی کمالات ہیں، اور چیزوں کے اندر کمالات ہیں، انسانوں کے اندر کمالات ہیں، علماء میں کمالات ہیں، سائنسدانوں میں کمالات ہیں۔ یہ جتنے کمالات ہم کو نظر آتے ہیں یا نظر نہیں بھی آتے، فرشتوں میں کمال ہے، جنات میں کمال ہے، یہ سارا کمال تو خود خدا کا عطا کردہ ہے۔ اب وہ خود کتنا صاحب کمال ہے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پالنہار ہے۔ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کا ترجمے میں کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تمام کیوں کہتے ہیں؟ الحمد کا ترجمہ اگر یہ کہہ دیتے تعریف اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ الحمد واحد کا صیغہ ہی تو ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ نہیں، ترجمہ یوں کرتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ تمام جو تعریف میں آتا ہے یہ ال کا ترجمہ ہے۔ عوام الناس کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، علماء تو پڑھے ہوئے ہیں الف لام کی قسمیں، الف لام استغراقی، الف لام جنسی، الف لام مہد ذہنی، الف لام مہد خارجی۔ اب یہ کون سا الف لام ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ الف لام مہد خارجی کا ہے، یہ جنسی ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ استغراقی ہونے ہی کی وجہ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں۔ استغراق کے معنی گھیر لینا۔ حمد کے جتنے افراد ہیں دنیا میں کہیں بھی، وہ سب کے سب اللہ کے لیے مخصوص ہیں، کسی کے لیے نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے چاند کتنا خوبصورت ہے، بظاہر کس کی تعریف ہے یہ؟ چاند کی، لیکن حقیقت میں اللہ کی۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مخلوق کے لیے نہیں۔ چاند کی آپ تعریف کریں، سورج کی آپ تعریف کریں، انسان کی آپ تعریف کریں، زمین کی آپ تعریف کریں، آسمان کی آپ تعریف کریں، جنات کی کریں، فرشتوں کی کریں، چیزوں کی کریں اور کسی مخلوق کی کریں، جہاں بھی کہیں کسی کی تعریف ہوگی حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر ایک بلڈنگ بنائی گئی تھی، ہر طرح کی چیزوں سے لیس، بڑی حسین، بڑی خوبصورت، کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے، دیکھنے والے جو ہے اس کے اوپر جان چھڑک رہے ہیں، ایسی حسین و جمیل خوبصورت۔ اب جو دیکھتا ہے کہتا ہے ماشاءاللہ کیا پیاری بلڈنگ ہے، کیا حسین بلڈنگ ہے، کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے۔ اب بتاؤ بھئی یہ بلڈنگ کی تعریف ہے بلڈنگ بنانے والے کی؟ بلڈنگ کی کیا تعریف ہے؟ بلڈنگ کا کمال ہی کیا ہے کہ اس کی تعریف آپ کریں؟ بلڈنگ اگر خوبصورت لگ رہی ہے تو بلڈنگ بنانے والے کی طرف سے ہے۔ اسی اگر ہم کہتے ہیں بلڈنگ بہت اچھی ہے، مطلب ہے بلڈنگ بنانے والا بڑا صاحب کمال ہے، اس کے اندر فلاں رنگ بنایا ہے وہ بہت اچھا ہے، مطلب ہے کہ وہ کاریگری کرنے والا بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ سورج کی تعریف، چاند کی تعریف اور کسی چیز کی تعریف جب ہم کرتے ہیں تو حقیقت میں اس کی کوئی تعریف نہیں، وہ ساری تعریف اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ اسی اللہ نے سب کو بنایا ہے۔ اگر یہ نقطہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری اصلاح بھی ہو جائے۔ مثلا ایک صاحب کسی عالم کی تعریف کرنے لگے اور عالم کا دماغ خراب ہو جائے، بڑا بے وقوف ہے وہ، یوں سمجھنے لگے اوفو میں کتنا قابل تعریف ہوں۔ ارے بھائی تو کہاں قابل تعریف؟ چاند کی اگر تعریف کی جائے تو مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو حسن و جمال دیا، اس وجہ سے چاند کی تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، سورج کی تعریف کریں تو حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ اسی طرح اگر کسی عالم کے علم کی تعریف کریں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی تعریف ہے۔ کسی انجینئر کو دیکھ کر انجینئر کی تعریف آپ نے کی، انجینئر کو اپنا دماغ خراب نہیں کر لینا چاہیے کہ میں ایسا اور ویسا اور ڈبل پیسہ، نہیں، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تعریف میری نہیں ہو رہی ہے، میرے خدا کی ہو رہی ہے جس نے میرے اندر یہ کمال رکھا ہے۔ اس طرح تمام کے تمام لوگ یہ سوچ لیں کہ یہ تعریفات ہماری نہیں، حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، تو یہیں سے عاجزی، انکساری، تواضع پیدا ہوگی، تکبر اور عجب و خود پسندی کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی کو اس آیت میں سمجھایا ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر تمہاری تعریف کہیں ہو رہی ہے تو سمجھو وہ بھی اللہ کی ہے، عالم صاحب کی ہو رہی ہے تو اللہ کی ہے، انجینئر صاحب کی تعریف ہو رہی ہے تو اللہ کی ہے، ڈاکٹر صاحب کی تعریف ہو رہی ہے تو اللہ کی ہے، زمین کی ہو رہی ہے، چاند کی ہو رہی ہے، سورج کی ہو رہی ہے، باغات کی ہو رہی ہے، پھل پھلاریوں کی ہو رہی ہے، رنگتوں کی ہو رہی ہے، بلڈنگوں کی ہو رہی ہے، تو حقیقت میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ ان سب چیزوں کو اترانے کا کوئی حق نہیں، اگر اتراتے ہیں تو بڑے بے وقوف ہیں اور اسی بے وقوفی کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے۔ چاند کہنے لگے اوفو میں ایسا اور ایسا، تو نے تھوڑا ہی اپنے آپ کو بنایا ہے، اس لیے اگر اترائے گا جہنم رسید ہوگا، اگر عالم اترائے گا علم پر جہنم رسید ہوگا، اور انجینئر علم پر اترائے گا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کہ اسے کیا حق ہے کہ اترائے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی تعریف ہے، میری کوئی تعریف نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے کمال والا ہے، اس کے اندر جمال بھی ہے، اس کے اندر کمال بھی ہے، ہر قسم کا کمال جو آپ کو مخلوق کے اندر نظر آتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ الحمدللہ کے معنی ہو گئے۔ جب بندہ اس معنی کا دھیان کر کے اس کو پڑھتا ہے اللہ کس قدر خوش ہوتے ہوں گے، ہے نہیں ہے؟
سوچو کبھی جب ہم الحمدللہ کہیں ہم کیا بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام برائیوں سے پاک، تمام عیبوں سے پاک ہے میرا اللہ، الحمدللہ تمام قسم کی خوبیوں کمالات کا جامع ہے میرا پروردگار، یہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ کمال اس میں، جمال اس میں، عیب سے پاک وہ، تو اب بڑا وہی تو ہوا، اور کون بڑا ہو سکتا ہے؟ عیب والا جو ہوتا ہے وہ گھٹیا ہوتا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو اس میں ہزاروں کمالات ہونے کے باوجود کوئی نہ کوئی عیب ہوگا، اور سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ کمال جو اس کے اندر ہے وہ اس کا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سب سے بڑا عیب جو انسان میں، مخلوق میں کسی جگہ بھی ہوگا، وہ عیب تو یہی ہے کہ کمال بہت اس کے اندر فرض کر لیجئے، لیکن عیب یہ ہے کہ وہ اس کا نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صاحب کے پاس میں جو ہے کئی ہزار کروڑ روپے، کئی ہزار کروڑ روپے لا کے اس کے جیب میں ایک سامنے رکھ دیے کہ بھئی یہ میرے پیسے ہیں، جیب میں تیرے ہیں، یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب یہ صاحب اترانے لگے، اوفو اتنے ہزار کروڑ میرے پاس میں، کوئی حق ہے اسے اترانے کا؟ اب دیکھو اتنے ہزار کروڑ اس کے پاس ہونے کے باوجود سب سے بڑا عیب اس کا یہ ہے کہ اس کے نہیں ہے وہ جب بھی آ کے مانگے گا اس کو دے دینا ہے، خالی ہاتھ ہو جانا ہے۔ اب ایسے پیسے پر اترانے کا حق لا حول ولا قوت الا باللہ دنیا کا پاگل بھی آپ کو نہیں دے گا، دنیا کا پاگل بھی آپ کو نہیں دے گا کہ بھئی اس روپے پر آپ کو اترانے کا کوئی حق ہے جو آپ کے جیب میں فلاں کے رکھے ہوئے ہیں۔ سب کہیں گے ذرا دیکھ کے رہنا، ڈر کے رہنا، اترانا نہیں ہے یہاں پر۔ بالکل اسی طریقے پر اگر کسی کے اندر علمی، عملی یا کسی اور طریقے کا کمال موجود ہو، پیسے کا کمال یا کسی اور چیز کا، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ خدا نے میرے اندر رکھا ہوا ہے، جب چاہے وہ لے سکتا ہے، لہذا میرے اندر یہ سب ہونے کے باوجود سب سے بڑا عیب میرا یہ ہے کہ یہ میرا نہیں ہے۔ جب میرا نہیں تو یہی میرا عیب ہے، اور پھر اس کے علاوہ عیب بھی ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑا عیب تو اس کا ہے، اس کے علاوہ تو عیب ہے ہی انسان کے اندر، مخلوق کے اندر۔ تو ساری مخلوق جو بھی ہے وہ عیب دار ہے، اگر عیب سے کوئی ذات پاک ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے وہی بڑی ذات ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں وہ عیب دار ہونے کی وجہ سے سب کی سب گھٹیا ہیں۔ زمین اتنی بڑی، بڑی وسیع، آسمان اس قدر اونچا اور بلند، لیکن اتنا بلند ہونے کے باوجود وہ عیب دار، زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود وہ عیب دار، پہاڑ اتنے وزنی وہ بوجھل اور ہیبت ناک ہونے کے باوجود وہ عیب دار، اس طرح ہر مخلوق کے اندر عیب ہی عیب ہے، اس لیے اللہ ہی بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تین جملے میں نے مختصر اس کو سمجھانے کی اس لیے کوشش کی کہ ہم جو الفاظ پڑھتے ہیں اس کا کچھ معنی اور معنی کی طرف کچھ دھیان ہم کو حاصل ہو جائے، اس لیے کہ بھائی پڑھتے تو ہیں، بعض لوگ ایسا پڑھتے ہیں کہ وہ پڑھنے میں بھی جمع نہیں ہے، یوں کرتے ہیں، وہ کیا پڑھتے نہیں معلوم، یعنی خالی ایسا آواز آتا ہے جیسے بلی ولی کو بلاتے ہیں نا، یہ آواز آتی رہتی ہے۔ اس لیے میں بول رہا ہوں نمازوں کے بعد میں بازو آزو لوگ رہتے ہیں، دیکھنے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، تسبیح پڑھتے ہیں، بس اتنی آواز آتی ہے۔ بھائیو اللہ کا نام لینا ہے تو اللہ کا مکمل نام ادب کے ساتھ میں